رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ شفاء القلوب میں درۃ الناصحین میں موجود ہے کہ آقا کریم مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ پر 10 بار روزانہ درود پاک پڑھے، 10 بار روزانہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن اس کو میں حوض کوثر سے جام پلاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ خالق کائنات اللہ ذو الجلال وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَمِمَّا واو کا معنی ہے اور، مما اصل میں من اور ما ہے، ادغام کیا ہوا ہے، تو اس میں من تبیریہ ہے، یعنی اس سے جو رزقناہم، رزقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، ينفقون خرچ کرتے ہیں، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مما اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے، خرچ کرتے ہیں۔ تو اصل میں جو مما میں من ہے، یہ من تبعیدیہ ہے، یعنی بعد کے لیے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بعض، یعنی ہمیں حکم ہے کہ جو تمہیں عطا فرمایا اس میں سے بعض میرے راستے میں دو۔ یہ نہیں کہ سارا میرے راستے میں دے کر خود آگے سوال کرنا شروع کر دو۔ اگر کسی کا توکل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو، یا اس کے گھر والوں کا توکل بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں جیسا ہو، پھر تو علیحدہ بات ہے نا، پھر تو اور بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے گھر کا سامان لا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ صدیق گھر کیا چھوڑا ہے؟ تو فرما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پروانے کو شمع، جیسے کہا جاتا ہے نا، شاید بھی کہتا ہے پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے اللہ اس کا رسول بس۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے گھر میں کیا چھوڑنا تھا، بس اللہ اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہے۔ تو اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیسا اگر توکل ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے تفعیل عطا فرما دے تو پھر اور بات ہے، پھر چاہے سارا مال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ سارا خرچ کرنا نفل ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، 40واں حصہ، سارا اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر دینا یہ نفل ہے۔ لیکن نفل کام کر کے آپ گھر والوں کے سارے حقوق جو ہے وہ سلب کر کے بیٹھ جائیں تو یہ بھی تو اچھا نہیں ہے۔ ہاں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، سبھی کا توکل ہو تو پھر الگ بات ہے، یہ نہیں کہ سارا خرچ کر کے پھر تم جو ہے اور اپنی ضرورت کے لیے کس سے مانگنا شروع کر دیجیے، تو بغیر کسی شد ضرورت کے مانگنا حرام ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ خرچ کرو۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے تو اکثریت کے لحاظ سے مال میں
حرام اور حلال مکس ہوتا ہے. تو پھر اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تمہارا حلال حرام مال ہے نا، اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرو، حرام نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام کو قبول نہیں فرماتا، طیب کو حلال کو قبول فرماتا ہے. پھر حلال میں سے بھی دو قسم کے مال آ جاتے ہیں، ایک اعلیٰ قسم کا اور ایک ردی قسم کا. تو اللہ ذو الجلال بہدر شریف فرماتا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے وہ تمہارا حلال مال، اس میں سے اعلیٰ قسم کا مال ہے، میرے راستے میں خرچ کرو، ردی نہیں، ناقص نہیں. اس لیے ایک بزرگ تھے نا، جب اس کی طرف سے جانے لگے، ایک خلیفہ کو آپ روانہ کرنے لگے، تو ان کو فرمایا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کو اپنے سے زیادہ نہ صحیح، آپ نے جیسا تو تصور کرنا. اب جو پاس بیٹھا ہوا تھا آدمی، یہ واقعہ بہت طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. جو پاس آدمی بیٹھا تھا نا، انہوں نے کہا یہ چیز سب کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے تلقین کر رہے ہیں، کم از کم آپ نے جیسا. اب جو وہ اللہ کے ولی کامل تھے، ان کو اس کی بات کا پتہ چل گیا. کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھے تو زبان سنبھال کر بیٹھو، اور جب اولیاء کاملین کے پاس بیٹھو تو اپنے دل سنبھال کر بیٹھو. کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا، اِنَّا يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، دلوں کو بھانپتا ہے. اللہ والے دل کے جاسوس ہوتے ہیں. جب صبح ٹائم ہوا ناشتے کا، تو اللہ کے ولی کامل نے ان کو ناشتہ بھیجا. اب ناشتے میں ایک روٹی کے اوپر وہ گھی وغیرہ لگا ہوا تھا، اور دوسری روٹی جو تھی وہ سادہ تھی. اب ایک سیل نے آ کر سوال کر دیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے دو، میں بھوک لگی مجھے. اب اس جو آدمی تھا مہمان، اس نے کیا کہ وہ گھی والی روٹی اچھی حالت میں تھی وہ اپنے پاس رکھ لی، اور جو سوکھی تھی روٹی وہ فقیر کو دے دی. جب ناشتہ کر لیا فارغ ہو گئے، اب روانگی وقت ہوا تو وہ اللہ کے بڑے کام آئے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو میں نے کھانا دیا تھا، کھانے میں مختصر سے عرض کر رہا ہوں، کھانے میں دو قسم کی روٹی تھی. ایک سیل آیا، آپ نے اس کو کون سی روٹی دی؟ جو سوکھی تھی، جو تمہیں پسند نہ تھی، تمہارے طبیعت کے لائق نہ تھی، اور جو تمہیں پسند تھی، تمہارے طبیعت کے لائق تھی، وہ تم نے خود رکھ لی. اس کا مطلب ہے تم نے اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی ذات کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا. اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، کہ آپ نے جیسا ہی سمجھتے تو فقیر کو اللہ کے نام پہ اس نے سوال کیا تھا، اس کو تم اعلیٰ دیتے، وہ دوسری جو تھی وہ آپ خود کھا لیتے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے راستے میں جو مال دینا ہے وہ اعلیٰ ترین مال ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرقان حمید میں فرماتا ہے 4 پارے میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، کامل نیکی کو، حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اس لیے اولیاء کاملین صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں مال دیتے تھے تو اعلیٰ ترین مال دیا کرتے تھے، اعلیٰ ترین. آج ہماری حالت جو ہے وہ ناگفتہ بے ہو گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں پنجابی میں، آپ تو کھاندے لڈو پیڑے نال لاچی دانے، رائے مولا منگے کوئی چھولے دین پرانے. ہم وہ چیز دیتے ہیں جو ہمارے قابل استعمال نہیں ہوتی. چلو بھائی یہ دے دو، اس کا بھی کام ہو جائے گا، ہمارا گزارا ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے اس میں دوسرے کا حق ہے، السائل حق معلوم. اس سائل کے لیے جو حق معلوم ہے وہ اللہ کا ہے. اب دیکھیے نا، ایک کتیا ہوتی ہے، اس کے پستان میں بھی دودھ ہے،
لیکن چونکہ اس کے بچوں کو دودھ چاہیے، بس اللہ تعالی نے اس کے اندر اتنا دودھ پیدا کیا جو اس سے اس بچے کو کافی ہو۔ لیکن بھینس ہے، گائے ہے، اس کی اللہ تعالی نے پستان میں دودھ پیدا کیا ہے، چونکہ وہ ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیے، اس لیے زیادہ پیدا کیا ہے تاکہ یہ اپنے بچے کو بھی دودھ دے اور یہ انسانوں کے کام بھی آئے۔ اس لیے جو اللہ تعالی نے امارا کو مال دیا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس لیے اللہ تعالی نے امارا کو مال دیا ہے کہ اس میں غریبوں کا، فقیروں کا، فقراء کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں دو وہ اعلیٰ ترین چیز ہو وہ دو، جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے سانسوں کو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تھا کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ والذین یؤمنون، باؤ کا معنی ہے اور، الذین اسم موصول ہے جس کا معنی ہے جو، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، کس پر؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ما انزل الیک، جو انزل نازل کیا گیا، الیک طرف تیری، طرف آپ کی، وما انزل اور ما جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک پہلے آپ سے، من کا معنی سے قبلک پہلے، کاف تجھے، یعنی تجھے آپ سے پہلے پیارے محبوب جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا ما انزل الیک القرآن یا ما انزل قرآن، جو قرآن نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے، نہیں، ما انزل الیک جو آپ پر اتارا گیا۔ یاد رکھیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ پر جو اترا، صرف قرآن نہیں اترا آقا کریم علیہ السلام پر، قرآن کے علاوہ اور چیز بھی ہے جس کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حدیث جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں، میری طرف سے وحی ہوتی تو محبوب بولتا ہے۔ اب جو حدیث پاک ہے ہم اس کی یوں وضاحت کرتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب، دوسری وحی غیر مطلوب، یعنی وحی مطلوب جو تلاوت کی گئی وحی، اور وحی غیر مطلوب جو تلاوت نہیں کی گئی۔ اب وحی مطلوب اس کو وحی جلی کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کھلی وحی جیسے قرآن مجید، اور وحی غیر مطلوب اس کو وحی خفی کہتے ہیں جس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب وحی مطلوب جو ہے قرآن مجید وحی جلی، اس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کی مراد بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وحی غیر مطلوب حدیث پاک میں مراد تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور الفاظ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اپنے ہیں۔ اب اس میں بھی دو آگے باتیں آ جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی اور ایک عام حدیث۔ حدیث قدسی جو ہے وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو ہوتے ہیں، لیکن وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے وہ فرما دیتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جنہیں حدیث قدسی ہے، یعنی وہ اس کو قرآن نہیں کہا گیا۔ تو فرمایا کہ جو بھی اترتا ہے آپ سے پہلے، آپ پر جو اترا اس پر ایمان رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ متقی کے لیے، مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح حدیث مصطفیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو صرف اور صرف قرآن کو مانے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہ مانے وہ بے دین ہے، گمراہ ہے۔
اور جو صرف حدیث کو مانے اور قرآن کو نہ مانے وہ بھی بے دین ہے، گمراہ ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور فرمایا جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھیں۔ تو جو نازل ہوا، کیا پہلے نازل ہوا؟ یعنی 100 صحیفے اور 3 بڑی کتابیں، جو صحیفے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ یہ سورۃ اعلیٰ میں بھی ہے۔ اور 3 بڑی کتابیں جو تورات، زبور اور انجیل، یہ نازل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس لیے ہمارا جب ہم پڑھتے ہیں ایمان کی صفت پڑھتے ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ، لیکن اس میں کتابوں پر ایمان ہمارا ہے کہ وہ منزل من اللہ ہیں، لیکن تفصیلی ایمان ہمارا قرآن مجید فرقان حمید پر ہے، کیونکہ وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب یہ کتاب جو رب کائنات اللہ ذوالجلال کی قرآن پاک ہماری طرف بھیجا گیا ہے، یہی کتاب سارے جہان والوں کے لیے منبع ہدایت ہے۔ اب اس پہ عمل ہے، وہ کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب اس طرح فرمایا کہ جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا پیارے محبوب اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ متقی ہیں۔ یہ متقین کی صفت ذکر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح قرآن و حدیث کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین کرام، ہمارے فقہ کا جو مسئلہ ہے اس میں جو پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ غسل جو فرض ہے، تو غسل فرض میں فرض کیا ہیں؟ جو فرض غسل ہے اس میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ منہ میں پانی ڈالنا، اپنے سارے منہ میں پانی پھیرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا، اگر روزہ ہے تو غرارہ نہ کرے کیونکہ پانی اندر جانے کا خطرہ ہے، اور اپنے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں یاد رکھیے، ناک میں اگر کوئی چپڑی وغیرہ ہو تو اس کو الگ کرنا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ یہ ناک کا جو بانسا ہے، سخت ہڈی ہے، یہاں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے کہ سارے بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ بہانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اس میں سے 2-3 قطرے پانی ٹپک پڑے، گر پڑے۔ یہ نہانے کے اگر 2 قطرے بھی پانی جسم سے اگر نہ گرے تو وہ پانی چپچنا ہو گیا، وہ بہانا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ 3 فرض ہیں۔ ان 3 فرضوں میں سے اگر ایک فرض بھی نہ ہو تو اس آدمی کا غسل نہیں ہوگا، یا اگر غسل کرتے ہوئے ساری جسم پانی بہاتے ہوئے اگر اس کا ایک بال جتنی جگہ بھی خشک رہ گئی ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ 3 فرض ہیں جو کہ غسل کے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔